زنا کوئی دین، کوئی مذہب، کوئی معاشرہ زنا کو جائز نہیں سمجھتا تھا. انتہائی گھناؤنا جرم تھا، انتہائی گھناؤنا جرم تھا. نئی تہذیب آئی اور نئی تہذیب نے یہ فلسفہ پیش کیا کہ بھائی اگر دو آدمی باہمی عاقل ہے، بالغ ہے، اور عاقل بالغ لوگ وہ اگر آپس میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم ایک دوسرے سے لذت حاصل کریں گے، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی ظلم نہیں ہے کسی پر، یہ بھی راضی وہ بھی راضی. تو جب اگر آپ کوئی مرد کسی عورت سے اگر وہ اس کے ہاتھ سے کھانا کھا سکتا ہے، وہ کھانا اس کو پیش کرے، اس نے کھانا کھا لیا، اس نے پانی دے دیا پانی پی لیا، کوئی شربت دے دیا شربت پی لیا، جب یہ کر سکتا ہے تو پھر جنسی لذت حاصل کرنے میں کیا مسئلہ؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، راستے سے ہٹایا. اب کیا ہوا کہ زنا بالرضا کو قانون نے چھٹی دے دی. آپس میں رضامندی کے ساتھ اگر کوئی دو آدمی کام کریں تو قانون اس کو گرفت میں نہیں لے سکتا. اچھا بھائی، اب زنا بالرضا جائز ہو گیا اور قانوناً اس کو تسلیم کر لیا گیا، اور یہ آپ کو پتہ نہیں ہے ہمارے قانون کے مطابق سن 1977 تک ہمارے ہاں بھی قانون یہی تھا کہ آپس میں رضامندی سے دو آدمی اگر بدکاری کریں میاں بیوی تو کوئی قانونی رکاوٹ نہیں تھی، نہ کوئی قرآنی گرفت تھی، نہ کوئی اس پر کوئی سزا تھی. یہ تو سن 1977 میں جا کر کم از کم ہم نے قانون میں یہ تبدیلی کر دی کہ باہمی رضامندی سے بھی ہو تو قانون جرم ہے، ورنہ اس سے پہلے ہمارا بھی قانون یہی تھا. یہ کھل گیا دروازہ. تو اب بھائی جب جرم ایک دوسرے سے لذت حاصل کرنا بالکل کھلی چھوٹ ہے تو اب پھر دونوں جانے جس طرح چاہیں لذت اٹھائیں. تم کون ہو بیچ میں بولنے والے کہ فلاں طریقہ جائز ہے فلاں طریقہ ناجائز ہے؟ تو آرزو ہے، خوشی ہے، مزہ ہے، لے رہے ہیں مزہ. لیتے 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 اس سے بھی طبیعت اکتا گئی. کہاں تک چلے گا آدمی؟ طبیعت اکتا گئی، مزے لیتے لیتے. اب کہو بھائی عورت سے تو مزہ نہیں آئے گا، اب مرد سے کرو. ایک زمانہ تھا جس میں یہ بحث چل رہی تھی، میں اس زمانے میں انگلینڈ میں تھا، بحث چل رہی تھی کہ بھائی یہ مردوں کے ساتھ مردوں کا اور عورتوں کا ساتھ عورتوں کا جو ہے یہ تعلق ان کے ہاں بھی، ان کے بھی مذہب میں جو اصل مذہب تھا عیسائی، اس میں بھی حرام تھا. تو لیکن بحث چل رہی تھی کہ بھائی کیا وجہ ہے؟ جو عقل جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جب دو مرد و عورت آپس میں لذت لے سکتے ہیں تو دو مرد کیوں نہیں لے سکتے؟ دو عورتیں آپس میں کیوں نہیں لے سکتی؟ کچھ بحث چلتی رہی مدتوں، آخرکار وہی لَأُمَنِّيَنَّهُمْ کے بعد بَلَآمُرَنَّهُمْ پھر آ گیا کہ آگے حکم دے دیا کہ سب چھوڑو یہ پرانی باتیں، اب کوئی پابندی نہیں ہے، نہ مرد کو عورت سے، نہ مرد کو مرد سے، نہ عورت کو عورت سے، کوئی پابندی نہیں ہے. انسان آزاد ہے، اپنے خواہشات کو جس طرح چاہے پورا کرے.
تالیوں کی گونج میں برطانیہ کی پارلیمنٹ نے یہ قانون پاس کر دیا. اب اور آگے بڑھے. شیطان نے کہا یار یہ تو تمہارا عارضی قسم کا تعلق ہو گیا، مرد کا مرد سے، عورت کا عورت سے، اس میں شاید پوری لذت نہ آئے. تو ایسا کرو شادی بھی کرو، مرد مرد سے کرے، عورت عورت سے کرے. اب یہ ہو گیا. کیا ہوا اس کے بعد کہ اس وقت مغربی دنیا میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مرد کا مرد سے شادی کرنا، عورت کا عورت سے شادی کرنا یہ بری بات ہے، اس کے خلاف ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا. اگر اس کی کوئی تبلیغ کرے وہ جرم ہوگا قانوناً. تعلیمی اداروں کے اندر لازمی ہے کہ بچوں کو یہ تعلیم دی جائے. تو جب ایک مرتبہ خواہشات نفس کا، آرزوؤں کا دروازہ کھلا، لَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو آرزوئیں دلاؤں گا. جب وہ آرزوئیں دلانے کا دروازہ کھلا تو کسی حد پر جا کر بند نہیں ہوتا، کیونکہ یہ انسان کی خواہشات اور لذتیں یہ اس دنیا کے اندر خاص طور پر کسی حد پر جا کر رکتی نہیں ہیں، کسی حد پر جا کر قناعت نہیں کرتی، کسی حد پر جا کر بس نہیں کرتی، بلکہ حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، اور زیادہ. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان نے یہ کہا کہ لَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا، پہلے راستے سے ہٹاؤں گا. جب راستہ جو ہے وہ آخرت کی طرف جانے والے کے بجائے دنیا کا راستہ اختیار ہو گیا تو ایک بہت بڑا زبردست انقلاب آ گیا ذہن میں، دل میں، خواہشات میں. تو پھر کیا کروں گا؟ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کے اندر آرزویں پیدا کروں گا. ارے قرآن پر ذرا غور کر کے پڑھا کرو، قرآن کریم کے ایک ایک لفظ پر غور کر کے پڑھا کرو. تو بتا رہا ہے کہ اس شیطان کا پہلا حملہ وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر خواہشات پیدا کر کے اس خواہشات پر جو حدیں قائم ہیں ان حدوں کو توڑ دیتا ہے. لَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور جب وہ آرزویں پیدا ہو گئیں، دل دماغ اسی طرف متوجہ ہو گیا، کہاں سے زیادہ مزہ لوں، کہاں سے زیادہ لے کر لذت حاصل کروں، کہاں سے زیادہ میں اپنے جسم کو آرام دوں، وغیرہ وغیرہ. جب یہی سازشیں دماغ پر چھا گئیں تو اب تسلط مکمل ہو گیا شیطان کا. اب کہتا ہے لَآمُرَنَّهُمْ، اب میں حکم دوں گا. پہلے تو ایسے بہلاوا تھا نا، پہلے بہلاوا تھا، راستے سے ہٹا دیا، دل میں آرزویں پیدا کر دی، بہلاوا تھا. جب بہلاوے میں آ کر تم بالکل میرے قبضے میں آ گئے تو لَآمُرَنَّهُمْ، اب میں تمہیں حکم دوں گا. اور تم چونکہ پہلے ہی سے میرے پیٹے میں آ چکے، جس راستے پر میں نے ڈالنا چاہا اس پر پڑ گئے، جو آرزویں میں نے پیدا کرنی چاہی وہ تمہارے اندر پیدا ہو گئی. اب تمہارا دل و دماغ جو ہے میں نے مسخر کر لیا، اب جو میں حکم دوں گا وہ مانو گے تم. یہ شیطان کی پوری پالیسی بیان فرما دی اللہ تعالیٰ نے.